السلام علیکم، میں ہوں علی معظم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، شروع کرتے ہیں شامی حکومت کے دھڑم تختے سے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنگجوؤں نے دمشق سرکاری ٹی وی پر فتح کے اعلان کے ساتھ دمشق میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے۔ شام کے جنگجوؤں کا طوفان بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کو بہا لے گیا۔ بشار الاسد شام سے فرار ہو گئے۔ تحریر الشام نے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا، سرکاری ٹی وی پر فتح کا اعلان کر دیا۔ جنگجو آگے بڑھتے گئے، حمص، حلب، حما اہم شہر درا کا کنٹرول سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے بغیر مزاحمت کے دمشق بھی فتح کر لیا۔ جنگجوؤں کے دمشق میں داخل ہوتے ہی بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلائٹ ٹریکر نے ان کے طیارے کو ماسکو پہنچنے کی نشاندہی کی ہے۔ دمشق سمیت دیگر علاقوں سے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مجسمے گرا دیے گئے۔ شہریوں نے صدارتی محل میں بھی لوٹ مار کی۔ شام کے وزیر اعظم نے انتقال اقتدار اور اپوزیشن سے تعاون کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگجو تنظیم کے سربراہ ابو محمد الجولانی کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ عوامی خدمات کے اداروں پر حملہ نہ کریں۔ دمشق میں مشتعل افراد نے ایرانی سفارت خانے پر بھی حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی اور سفارت خانے کا سامان لوٹ لیا۔ ادھر دمشق اور حمص کی جیلوں سے ہزاروں قیدی فرار ہو گئے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی ہے۔ ایران نے بھی شام سے اپنے فوجی کمانڈروں کو واپس بلا لیا ہے۔ شامل کریں گے خبریں سیاسی منظرنامے سے، رک کریں گے پشاور کا اور بات کریں گے ہم مولانا کے خطاب کی۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کہ اسلام آباد آئیں تو تم راستہ روک لو، دھمکیوں سے ڈرتے نہیں، صرف بگڑتے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف مارچ کا فیصلہ 16 یا 17 دسمبر کے پارٹی اجلاس میں ہوگا۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تم ہمارا راستہ روک سکو گے۔ تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں۔ اور یہ بتا دوں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں۔ اور اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ تم جس طرح علماء کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم علماء سے نہیں لڑیں گے۔ اور جان لینا چاہیے کہ دینی مدارس میں ہم سرکار کی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کریں۔ مسلم لیگ نون کے قائد سے رائیونڈ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کا قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملکی ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی ممکنہ کال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملکی معاملات پر اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ جرائم سے جڑی خبریں شامل کریں گے، رخ کریں گے پتوکی کا، جس کے علاقے پھول نگر میں زہریلی شراب سے مرنے والے افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ ایک شخص کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ شراب بیچنے والے 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 افراد کی لاشیں اب بھی اسپتال میں موجود ہیں۔ ادھر پولیس نے ضلع بھر میں کارروائیاں شروع کی ہیں اور 1700 لیٹر شراب برآمد کر لی اور مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ مذاق بھاری پڑ گیا۔ کراچی کے علاقے کھارادر میں گاہک نے ٹھیلے والے کو چھری مار کر قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق ٹھیلے کے مالک علی نے اورنگزیب کو چھیڑا، جس پر ملزم نے قریب ہی موجود ٹھیلے سے چھری اٹھا کر علی کو مار دی۔ ٹھیلے والا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ موسم کی بات کریں تو ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں وقفے سے بارش اور برف باری سے وادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ غزر میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا ہے۔
जाड़ा धूम मचाने लगा, बालाई इलाकों में बर्फबारी। मलका कोसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में मलका कोसार का रुख कर लिया है। मशहूर सयाती मुकाम नारान, कागान और शोगरान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गजर में दर्जे हरारत -7 डिग्री तक गिर गया है। पंजाब में ओकाड़ा और मियावाली में दिसंबर की पहली बारिश हुई। कराची में भी मौसम सर्द हो गया है। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की खास सौगात साग हो, जो कि हर एक की पसंद है। तो लाहौरियों ने साग पराठे के रवायती खाने से लुत्फानंदोज होने के लिए देसी फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। हसन आवान की रिपोर्ट देखिए। सरसों का साग, देसी घी का तड़का, मकई की रोटी और मक्खन का पेड़ा, ये है पंजाब का रवायती खाना, जिससे लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी बड़ी तादाद में देसी फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। शहरी अपनी फैमिली के साथ देसी घी के तड़के वाला साग खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कहते हैं इधर आकर दोस्तों की महफिल ज़ियाफत को 4 चांद लगा देती है। साग ज़्यादा फेवरेट हमारा तो, क्योंकि आपको पता है ये देसी कल्चर है और ये ज़्यादा चलता भी यही साग। हम अपने घर वालों के साथ आए हैं साग पराठा का। दुकानदार के मुताबिक साग मौसम सरमा की सौगात है। बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया जाता है। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं साग और मकई की रोटी, और ख़ास तौर पर मकई रोटी बहुत स्पेशल है। ये बड़ी सॉफ्ट और पत्थर की जगह का आटा स्पेशल आटा होता है हमारा। शहरी कहते हैं देसी पकवान साग और मकई की रोटी जायके में बाकमाल है। हसन अवान, आज न्यूज़, लाहौर। सयाहों की मौज मस्तियों के साथ यहाँ लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शामिल करेंगे खबरें सियासी मंजरनामे से। मुतालबात मंजूर न हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। बानी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, जिससे तमाम मामलात पर मुज़ाकरात का इख्तियार होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कमेटी में असद कैसर, हामिद रजा और अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। वो खुद भी कमेटी का हिस्सा हैं। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा बानी की हिदायत पर 13 दिसंबर को जिरगा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे। सेनेटर फैसल लावडा ने कराची में चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्टैब्लिशमेंट कोई सौदा और राबता नहीं कर रही, न पहला ऐसे किया था। फैज़ केस में दबाव के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल भरेंगे, अब भी भरेंगे, और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी। पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। ना स्टैब्लिशमेंट में कोई रब्ता कर रही है, ना स्टैब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना स्टैब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतजर है, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम बनाना तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही वो कर सकती हैं। सबका मैंडेट तस्लीम करना हो। इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि बुशरा बीबी और गंडापुर दोनों झूठे हैं। कंटेनर को आग इन लोगों ने खुद लगाई थी। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ के नामवर लीडर कहाँ थे? हमेशा PTI के वर्कर्स पकड़े जाते हैं। पहली बात तो है, मैं तो दोनों झूठे हैं। कंटेनर को आग सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला साहब के जो है हवारियों ने खुद लगाई है। और आपने देखा कि PTI का ज़िंदगी में कभी लीडर नहीं पकड़ा जाता, वर्कर ही पकड़े जाते हैं। बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की, जो मंगल को तलब कर लिया गया है। इजलास के दौरान दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान है। इजलास शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी कर दिया है। कराची में पहली यूथ एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में समाजी तब्दीली, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, तरक्की के मौके फराहम करने और कम्युनिटीज़ को मजबूत करने वाले अफराद और तंजीमों को खिराज तहसीन पेश किया गया। यूथ इम्पैक्ट ने अपने तजर्बाती तालीमी मनसूबों, आउटडोर क्लासरूम्स और समाजी एक्शन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए 1,28,000 से ज़ायद ज़िंदगियों को मुतासर किया है। ये तंजीम मुल्क और दुनिया भर में नौजवानों को क़यादत और समाजी खिदमत की तरबियत फराहम कर रही है। मेहमान खुसूसी और यूथ एक्सीलेंस अवार्ड्स के चीफ पैटर्न इंडस अस्पताल के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान थे। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली तंजीमों को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के दौरान यूथ इम्पैक्ट ने मरकज़ के क़याम का ऐलान भी किया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इल्म व अदब के मोती बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। कैसर कामरान की रिपोर्ट देखिए।
کراچی میں سجا 4 روزہ 70ویں عالمی کانفرنس کا میلہ. فنکشن ترقی پسند تحریک اور کراچی معیشت کی شہر کراچی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عنوان سے نشستیں ہوئی. شعراء نے بھی حاضرین سے خوب داد سمیٹی. 2 دلوں کا فاصلہ ہے 100 نوری برس، درمیاں فی الحال اپنے چائے کی یہ میز ہے. اداکار عمران اشرف اور بشرا انصاری کی دلچسپ گفتگو نے محفل میں رنگ بھر دی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ جب کھڑکی کھلتی ہے نا تو اس میں سے خشک پتے بھی آتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے اور کچرا بھی آتا ہے. انور مقصود نے بھی محفل کو 4 چاند لگائے. میرے سب دوست ہیں، میں دوستوں کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں وہی ان کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں، مگر اگر نہیں کروں گا. شرکا نے کانفرنس کے انعقاد کو خوب سراہا. کراچی کی سرزمین تقریباً مردہ ہو چکی تھی، ثقافت مردہ ہو چکی تھی. اس کانفرنس اور اس کی وجہ سے دوبارہ اس میں نمو پیدا ہو رہی ہے. کراچی والوں کا دل گردہ دیکھیں کہ پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑک ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی جشن کراچی منا رہے ہیں. کانفرنس کے اختتام پر معروف قوال فرید ایاس اور ابو محمد نے صوفیانہ کلام پیش کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے عالمی اردو کانفرنس کو شہر کی پہچان قرار دیا. کیمرہ مین شکیل بلوچ کے ساتھ کیسر کامران، آج نیوز کراچی. 41واں گورنرز گولف کپ اسکائی ویو کلب کے فاروق الوی نے جیت لیا. نوشہرہ کلب کے غلام قادر رنر اپ رہے. لاہور سے عقیل احمد کی رپورٹ. لاہور جم خانہ میں گولف کورس میں 3 روزہ گورنرز گولف کپ میں گولفرز کی شاندار پرفارمنس. گولفرز نے مشکل کورس میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. ایمیچورز کیٹیگری میں فاروق الوی 216 نیٹ سکور کے ساتھ فاتحہ اور نوشہرہ کلب کے غلام قادر رنر اپ رہے. گراس کیٹیگری میں سلمان جہانگیر، سینئر کیٹیگری میں محمد طارق عباس قریشی، لیڈیز میں ثاقبہ بطول، جونیئرز لیڈیز میں فاطمہ اکرام اور جونیئرز بوائے میں زید عمر نے میدان مارا. بہت اچھا ٹورنامنٹ تھا، بہت اچھا آرگنائز ہوا تھا. The course was in an amazing condition. مین ٹارگیٹ جو پاکستان میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ نیشنل ایمیچر ہوتا ہے، تو مینلی وہ ٹارگیٹ ہے، تو انشاءاللہ اچیو کروں گا. اختتامی تقریب میں فاتح گولفرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دورے پر چین پہنچ گئی ہیں. مریم نواز کا بیجنگ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئی. کمیونسٹ پارٹی چائنا کے 6 اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے بھی وفد کا خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے 8 روزہ دورے کی سرکاری مصروفیات کا آغاز کل سے ہوگا. مریم نواز چین کے ہسپتال، سکول اور دیگر اداروں کے دورے بھی کریں گی. مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات کی. سربراہ چینی وفد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کے وفد کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سندھ کے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے ایک بار پھر ایم ڈی کیٹ کا انعقاد ہوا. امتحان 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا. 38,000 سے زائد طلبہ و طالبات نے امتحان دیا. عدالتی حکم پر سندھ کے 6 شہروں کراچی، حیدرآباد، جامشورو، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور سکھر میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان. آئی بی ایس سکھر کے تحت ہونے والے امتحان میں طلبہ کو 8:30 بجے تک امتحانی مراکز پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی. 10 بجے شروع ہونے والا پیپر 12 بجے کے قریب شروع اور 3:30 بجے ختم ہوا. امیدواروں کو تقریباً 8 گھنٹے مراکز میں گزارنا پڑے. بچے گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد امتحانی مراکز میں داخل ہو سکے. طلبہ اور ان کے اہل خانہ شدید اذیت سے دوچار ہوئے. جو بچہ 2.5 گھنٹے لائن میں لگا ہے وہ جا کے کیا ٹیسٹ دے گا؟ آئی بی اے کا کوئی بھی ممبر، اس کی جو ٹیم ہے یہاں پر موجود نہیں تھی. پیرنٹس نے اپنے ہی یعنی کہ بلبوتے کے اوپر بچوں کی لائن اپ کروایا. بچے بہت ڈسٹرب ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے. یہ کچھ تھوڑا سا انتظام صحیح ہونا چاہیے تھا. امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ تھی. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے. یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے.